خان صاحب کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں لمبا انگوٹھا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کھیلنا جانتے ہیں، اور وہ زندگی میں اس طرح سے کھیلے اور کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ کھیلے۔ ہم اس وقت ہم نے گرڈل آف وینس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے اپنی اس ڈائیگرام میں۔ کتابوں میں سب سے پہلے جو گرڈل آف وینس دیکھی گی وہ راجر مور کے ہاتھ پر تھی۔ راجا کس کے؟ راجر مور۔ راجر مور، جی راجر مور، جی ہاں، واہ۔ ان کے ہاتھ پر ہے ایک تو ماؤنٹ آف وینس بھی پرومیننٹ ہے، گرڈل آف وینس بھی ہے، اور تیسری جو ہے ہارٹ لائن پائی جاتی ہے جو جذباتی وابستگی پیدا کرتی ہے، وہ ہارٹ لائن ہے، اور یہ بھی ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے۔ اگر یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر چلی جائے تو یہ اپوزٹ سیکس سے والہانہ محبت کی علامت ہے۔ سمجھدار عورت لفظ استعمال کریں گے، عمر سے بڑی ہو یا چھوٹی، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ، لیکن بنیادی طور پر سمجھدار ہو تو یہ آؤٹ آف وے جا کر غیر معمولی طور پر اس خاتون کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہارٹ لائن ہوتی ہے یہ بلا شک و شبہ کسی بھی اپوزٹ سیکس کو کسی خاص حوالے سے جس میں سمجھداری کا عنصر موجود ہو، اور وہ ان کی طبیعت کے حوالے سے، چونکہ یہ معشوقانہ طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں اور وہ بحثیت معشوق ڈیل کرتی ہو تو اس کے ساتھ کمال حد تک زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نا ان کی جو ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں، لیکن میں جو جاننا چاہ رہا ہوں یہ کہ گرڈل آف وینس آپ کا جو ہارٹ لائن کا یہ جو کمبینیشن ہے جو جوپیٹر سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور ساتھ میں ماؤنٹ آف وینس، بڑی خوش بختی کی یہ علامت ہے کہ یہ ان کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹ آف وینس بھی ویری سپورٹڈ، اور پھر اس کے بعد یہ جو میں بتا رہا ہوں نا جی ہارٹ لائن کا کمبینیشن، یہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ مطلب پہلے اگر ہم ماؤنٹ آف وینس کی بات کریں تو شاہ رخ گرڈل آف وینس درجہ معشوقیت پر فائز رہنے کی علامت، یہ ایک 3 in 1 کا کمبینیشن ہے جو بڑا غیر معمولی اور بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اور کیا باقی ممالک کے جو لیڈران ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس اسی طرح کا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ کمبینیشن دیکھتے ہیں؟ 3 in 1 کمبینیشن جو ہے یہ آپ کو زندگی میں کبھی شاذ ملے گا، واللہ علم بالصواب۔ اب ہم آتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر۔ آپ کی اسکرین پہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ پہلی انگلی بھاری بھی ہے، ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی بھاری ہے۔ نہیں، پہلی انگلی ان کی بھاری نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو دباؤ ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ایک بات کو غور سے سن لیجئے گا جی۔ جس شخص کی ماؤنٹ آف جوپیٹر کے ساتھ پہلی انگلی بھاری ہو وہ زبردست قسم کا مادہ پرست انسان ہوتا ہے۔ اوکے۔ خان صاحب کی پہلی انگلی کی تینوں پورے جو ہیں وہ بیلنسڈ ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ان کے انگوٹھے کے اوپر۔ انگوٹھا ان کا لمبا ماؤنٹ آف وینس کے ساتھ بالکل ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن بنا کر آتا ہے جو ان کے اندر زبردست قسم کی ول پاور ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اوکے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ یہ ول کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر انگوٹھے کی لمبائی بائی برتھ کسی بھی شخص کے لیڈ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر 10 مالی بھی ہونا مالی تو مالیوں میں بھی وہ لیڈ کرتا ہے، اگر 10 حکمران بیٹھے ہیں تو وہ 10 حکمرانوں میں بھی لیڈ کرتا ہے، بالکل۔ اگر 10 جرنیل بیٹھے ہیں تو ایک کا انگوٹھا لمبا ہے تو جس کا انگوٹھا لمبا ہے وہ 10 جرنیلوں میں بیٹھا لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسپیشلی جب ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر بھی ان کی جب تقریر ہوئی تھی تو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی جب ہم نے اس کو دیکھا لنک کو تو ملینز آف ملینز کے اندر اس کی جو ویورشپ تھی۔ 98% ماؤنٹ آف جوپیٹر سے جن کی ہارٹ لائن نکلتی ہے وہ لوگ فی البدی بولتے ہیں۔ alright۔ اچھا، انہیں یہ ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ وہ پہلے مکالموں کو یاد کریں یا بولے یا آگے رکھ کے بولیں۔ مطلب ان کو خان صاحب کو اگر آپ صفحات پر لکھ کر دے دیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پڑھنا ان صفحات کو۔ اور یہ جو میں نے لال نشان لگا کے ان کی تیسری پور کے ساتھ چوتھی انگلی جوڑی ہے نا، وہ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا ایک شو میں جو یاد رہے کہ اگر چوتھی انگلی
तीसरी पोर तक चली जाए तो ये किसी भी शख्सियत के अंदर पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच के होने का पता देती है। अगर ये तीसरी उंगली की पहली पोर तक चौथी उंगली चली जाए तो ऐसे शख्स में पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच तो होती है, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो की तरह नहीं, जो मैं हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया। तो इनका जो आंसर बदल गया वो बदल गया कि ये फिलबदी बोलना जानते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जज्बाती तकरीर जो करते थे, उनकी जब आप ये फिंगर देखते हैं तो ये लंबी है, ये तीसरी पोर से। मलिक साहब, एक और यहाँ पर एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनके जो हाथ में जो दरमियान में एक जो है वो डेप्थ है, एक डीप है। जुमले मेरे बड़े मशहूर हैं कि गहरी हथेली जी बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स के हर काम में लेट होने का पता देती है। बिल्कुल सही। उनके काम 90 दिन की बजाय 120 दिन में होते हैं। खान साहब की जिंदगी की हिस्ट्री उठा के देख लें, इनके काम हमेशा लेट होते हैं और 90 दिन के बजाय 120 दिन में होते हैं, बल्कि इनके तो 160 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल सही। जो है इरम शहजाद साहब ने भी स्पेशली फरमाइश की है कि इनकी किस्मत की लकीर को भी जरा डिस्कस करें। अपने जी नाजरीन को बताता चलूं, मुकद्दर की लकीर जो है, इसका नाम मुकद्दर की लकीर है और ये डायरेक्शन का पता देती है। इसका दारो मदार जो है वो हाथों की साख्त, माउंट्स और दूसरे सारे के सारे जितने हाथ के निशानात है उस पर इन्हिसार करती है। अगर इनके साथ इनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर भी इसी तरह से बारीक, रेशमीन और गहरी होती तो फिर मैं आंखें बंद करके कह सकता था इस हाथ को पढ़ने के बाद कि ये किसी बहुत बड़े मुल्क के सरबराह होते। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी सन लाइन के ऊपर, जो तीसरी उंगली के नीचे पाई जाती है। ये जो तीर का निशान जहां लगा हुआ है ना जी, ये जो तीर का निशान है, बिल्कुल यहाँ इनके मुकद्दर की लकीर कट हुई है तो ये किसी हादसे का पता देती है। तो ये 2013 में इनके साथ जो वो गिरने वाला हादसा था ना, वो हो चुका। सनलाइन है, ये 2 in 1 है। अच्छा, अगर ये सनलाइन भी मोटी ना होती, बारीक और रेशमीन होती, कई एक जगह पे जाके कोई नेगेटिव चीजें जो है पॉजिटिव हो जाती हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर ये बारीक और रेशमीन होती तो ये क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह थे, तो उसी में ही नामा मकाम रहता। तो ये मोटी हो जाने की वजह से चूंकि एक जगह पर टिक कर रहने को जाहिर नहीं करती, तो वहां से स्लिप होकर ये पॉलिटिक्स में भी आ गए। तो बहुत सारी कभी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं कहीं जाकर। वल्लाह आलिम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज हमने बड़ी डिटेल में हमने खान साहब को एक अलग से पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस किया। मैंने पामिस्ट्री को देखा है, एक तो बड़ा जो है वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जिस तरह से आप इसको निकालते हैं, वो मेरे लिए हर दफा एक नई चीज होती है। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें फॉलो करने का। इंशाअल्लाह ताला हम फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।